بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، ہم اس ویڈیو میں بخت نصر کے حوالے سے بات کریں گے، جس کی پرورش ایک نبی نے کی اور اللہ تعالیٰ نے کس قوم پر اس کو مسلط کیا اور اس کی پرورش کی غذا کیا تھی۔ حضرت شیبہ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت ارمیہ علیہ السلام کو مامور فرمایا، جس کا سلسلہ نسب حضرت ہارون بن عمران پر تمام ہوتا ہے۔ جناب ارمیہ علیہ السلام کی اصلاحی کوششیں اور تبلیغی امور میں جیسے جیسے شدت پیدا ہوتی گئی، ویسے ویسے اس قوم کی سرکشی اور ضد میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ یہ لوگ اعلانیہ بت پرستی پر آمادہ ہو گئے اور کسی صورت سے راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو پروردگار عالم نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کے ذریعے انہیں سخت وارننگ دے دی اور فرمایا کہ اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو ہم ایسے ظالم و جابر کو تم پر مسلط کر دیں گے جو زنا زادہ ہوگا، جس کی پرورش غلیظ اور بدترین غذا کی مرہون منت ہوگی، اور جو تمہارے مردوں کو قتل اور تمہاری عورتوں کو اسیر کرے گا۔ اس کے بعد خلاق عالم نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی خواہش پر انہیں خصوصی علامتیں اور نشانیاں بتا دیے، نیز یہ بھی ظاہر کر دیا کہ اس کا نام بخت نصر ہوگا اور وہ تمہارے ہی زمانے میں تمہاری قوم بنی اسرائیل پر خروج کرے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ پروردگار کی بتائی ہوئی علامتوں اور نشانیوں کی روشنی میں بخت نصر کو تلاش کرنا چاہیے، چنانچہ آپ اس کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے اور مختلف مقامات کا سفر طے کرتے ہوئے بابل پہنچے۔ وہاں ایک گاؤں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا 4-5 برس کا ایک بچہ مختلف بیماریوں میں مبتلا انتہائی حقیر حالت سے ایک مزبلے پر پڑا ہے، اور اس کے قریب ہی ایک عورت بیٹھی ہوئی کتیا کا دودھ نکال رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ ٹھہر گئے۔ جب وہ کتیا کا دودھ نکال چکی تو اس عورت نے اس دودھ میں خشک روٹی کے چند ٹکڑے بھگو دیے اور اس لڑکے کو کھلا کر وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ تنہا رہ گیا تو حضرت ارمیہ علیہ السلام اس کے قریب گئے تاکہ اس کا کچھ حال معلوم کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ نے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا میرا نام بخت نصر ہے، لیکن بدبختی کا شکار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس حال میں کیوں پڑا ہے؟ اس نے کہا زنا زادہ ہوں، لہذا اس جرم کی سزا میں یہاں کے لوگوں نے مجھے اس مزبلے پر ڈال رکھا ہے اور صرف کتیا کا دودھ میری پرورش کا ذریعہ ہے۔ اتنا سن لینے کے بعد جناب حضرت ارمیہ علیہ السلام کو مزید کچھ پوچھنے کی حاجت نہیں رہ گئی، اور آپ سمجھ گئے کہ یہ وہ لڑکا ہے جس کی علامتیں اور نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی ہیں۔ یہیں ایک دن بنی اسرائیل پر غلبہ حاصل کرے گا اور ان پر عذاب بن کر مسلط ہوگا۔ چنانچہ اس کی طرف آپ نے اپنی پوری توجہ مبذول کر دی۔ اسی گاؤں میں آپ ٹھہر گئے، اس کا علاج کرایا اور اس کے خوردنوش پر دھیان دیا، یہاں تک کہ وہ اچھا بھلا اور تندرست ہو گیا۔ آپ 5 برس تک وہاں مقیم رہے اور اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے رہے۔ جب وہ تقریباً 11-12 سال کا ہو گیا تو آپ نے اس سے اپنے تعارف کروایا اور فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا پیغمبر ارمیہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے متعلق مجھے خبر دی ہے کہ وہ عنقریب تمہیں میری قوم پر مسلط کرے گا اور تم بادشاہ ہوں گے، مگر جب تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے تو مجھے بھول نہ جانا۔ اس نے کہا بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں اپنے محسن کو بھول جاؤں؟ آپ نے فرمایا اب میں اپنا وطن جانا چاہتا ہوں، لہذا میری خواہش ہے کہ تم مجھے ایک امان نامہ لکھ دو تاکہ وقت پر کام آئے۔ غرض کہ اس نے امان نامہ لکھ دیا، جسے لے کر آپ وہاں سے چلے آئے۔ بخت نصر جب جوان ہوا اس نے بنی اسرائیل کے مظالم کی داستانیں سنی تو ان کی طرف سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ اس نے ان کے خلاف لوگوں کو ابھارنا اور ہموار کرنا شروع کیا۔ مشیت الہی بھی یہی تھی، لہذا لوگوں نے
ان کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ ایک کثیر جماعت اس کے ساتھ ہو گئی، جسے منظم کر کے اس نے پہلے اپنے ہی شہر بابل پر چڑھائی کر دی، اور جب بابل پر مکمل تسلط حاصل ہو گیا اور اس کی بادشاہت مستحکم ہو گئی، تو اس نے اپنی قوت اور طاقت میں خاطر خواہ اضافہ کر کے بنی اسرائیل کے دارالسلطنت بیت المقدس پر حملہ کر دیا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بھی اس وقت وہاں موجود تھے جب آپ کو بخت نصر کے حملے کا حال معلوم ہوا، تو اس کے تحریر کردہ امان نامے کو لے کر اس کے پاس گئے۔ آپ کو دیکھتے ہی اس نے فوراً پہچان لیا اور بڑی تعظیم کے ساتھ پیش آیا، اور اس نے آپ کے تحفظ کا بھی معقول انتظام کیا۔ بنی اسرائیل نے پہلے ہی ریلے میں سپر ڈال دی تھی، اس لیے بخت نصر نے ان پر قابو پاتے ہی ان کے قتل عام کا حکم دے دیا، جس کے نتیجے میں بیت المقدس کی سرزمین انسانوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ بے شمار قتل عام کے بعد جو لوگ گرفتار ہوئے، ان میں صرف بچوں کی تعداد 70,000 تھی۔ ان قیدیوں میں حضرت عزیز علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اس وقت بیت المقدس میں تبلیغی امور انجام دے رہے تھے۔ دیگر تاریخی شواہد سے یہ پتہ چلتا ہے 2/3 آبادی شہر کی ختم ہو چکی تھی اور بیت المقدس کا سارا قیمتی اثاثہ لوٹ کر اسے بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام ارض مقدس کی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر رویا کرتے تھے اور دل ہی دل میں سوچا کرتے تھے کہ شاید اب یہ سرزمین پہلے کی طرح آباد نہ ہو سکے گی۔ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر پروردگار عالم نے فرمایا، اے ارمیہ، تم رنجیدہ نہ ہو، ہم اس شہر کو پھر اس طرح آباد کریں گے، اور تم دیکھو گے کہ تمہارا پروردگار اپنا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ارمیہ علیہ السلام ایک رات جب سوئے تو پروردگار عالم نے اس پر برسوں کی نیند طاری کر کے انہیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا، اور شاہ فارس کو اس امر پر مامور کر دیا کہ وہ دوبارہ بیت المقدس کی سرزمین کو دوبارہ آباد کریں۔ غرض کہ اس نے اپنی تمام کوششیں صرف کر کے 72 سال میں ارض مقدس کو پہلے کی طرح پھر آباد کر دیا، اور جب 100 برس کا وقفہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو پھر بیدار کیا۔ آپ نے شہر کو جب اسی طرح آباد اور بارونق دیکھا تو بے حد خوش ہوئے اور سجدہ شکر کیا۔ اس کے بعد حضرت ارمیہ علیہ السلام کا بھی عرصے تک حیات رہے۔ بعد مفسرین نے اس واقعے کو حضرت عزیز علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے۔ واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔